السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم آئندہ ماہ امریکہ، سعودی عرب اور کینیا کے دورے پر جائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع۔ پاکستان میں قیام کے بعد سعودی ولی عہد بھارت روانہ ہوں گے۔ سائفر کیس چیئرمین PTI کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع۔ چیئرمین PTI کی لیگل ٹیم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ وکلاء نے موقف دیا کہ چیئرمین PTI کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک اضافے کا خدشہ، بجلی صارفین کو ریلیف IMF کی رضامندی سے مشروط۔ IMF نے پاکستان سے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے تحریری پلان مانگ لیا۔ پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکار بحال۔ اہلکاروں کو بغیر احتساب نوکری پر بحال کر دیا گیا، 2 کو ترقی بھی دے دی گئی۔ 5 اہلکاروں کو بغیر احتساب نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر شیر آنے کا واقعہ، ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج، 5 ملزمان گرفتار۔ شیر کو پکڑ کر کراچی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا۔ شیر کے مالک کا کہنا ہے کہ شیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ نئے ویرینٹ کا کیس صوبے برٹش کولمبیا میں سامنے آیا ہے۔ کووڈ-19 اب بھی کینیڈا میں ایک دن میں تقریباً 4 افراد کو ہلاک کر رہا ہے۔ الجزائر میں کینیڈا کے انسداد جرائم کے محقق کو 2 سال قید کی سزا۔ کینیڈین شہری پر 2 لاکھ الجزائر دینار کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ کینیڈین شہری پر جرائم کے ارتکاب کے لیے رقم ادا کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ تبدیل کیے جانے کا امکان۔ موجودہ سرکاری رہائش گاہ کو 1868 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ابتدائی مراحل میں ہے۔ روس کے 5 وسطی خطوں اور ہوائی اڈے پر ڈرونز کی یلغار، 4 طیاروں کو نقصان، طیاروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کے بعد پروازیں محدود کر دی گئیں۔ روسی حکام کا ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ سمندری طوفان ایڈیلا کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد فلوریڈا کی طرف بڑھنے لگا۔ سمندری طوفان فلوریڈا کے ساحل سے چند کلومیٹر دور، لوگوں کی نقل مکانی۔ سمندری طوفان کی وجہ سے لہریں بلند ہو گئی ہیں اور پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ امریکہ، سعودی عرب اور کینیا کا دورہ کریں گے، جبکہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ امریکہ، سعودی عرب اور کینیا کا دورہ کریں گے، جبکہ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے۔ سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان 4 سے 6 گھنٹوں کا ہوگا۔ چند گھنٹے پاکستان میں قیام کے بعد سعودی ولی عہد بھارت روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان، جبکہ دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے۔ محمد بن سلمان کا 10 ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ سعودی ولی عہد 18ویں G20 سربراہی اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے۔
18वां G20 सरबराही इजलास 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में मुनक़िद होगा, जबकि मोहम्मद बिन सलमान 11 सितंबर को भारत पहुंचेंगे। दौरे पाकिस्तान के दौरान मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात करेंगे। MBS की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्किल है। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों में दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका मुसल्लह दिफाई मशक़ों पर बातचीत होगी, जबकि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कीनिया का दौरा सितंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्किल है। निगरान वज़ीर आज़म का दूसरा दौरा सऊदी अरब का होगा, जिसमें वो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अनवारुल हक काकड़ सितंबर के तीसरे हफ्ते में अमरीका का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की 78वीं जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वफ़द के हमरा 19 सितंबर को रवानगी मुतवक्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का बाकायदा हाई लेवल इजलास 19 सितंबर से 26 सितंबर तक जारी रहेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को हाजिरी के लिए अदालत के सामने लाया गया। अदालत ने हाजिरी लगाने के बाद जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में हुई। इमरान खान की लीगल टीम में शामिल सलमान सफदर, अहमद मसरार और इंतजार पंजोथा अटक जेल में मौजूद थे। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की लीगल टीम की जानिब से 3 दरख्वास्तें भी दायर की गईं, जिसमें चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत, वजारत कानून का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन, गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने और ओपन कोर्ट में ट्रायल करने की दरख्वास्त दायर की गई। वकला ने मौक़िफ़ दिया कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं, सियासी इंतकाम के लिए साइफर केस बनाया गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन PTI से मुलाकात और समाअत के बाद चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI से मुलाकात हुई, 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में चेयरमैन PTI ने साइफर पर अपना मौक़िफ़ दिया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर को काबीना ने डी क्लासीफाइड किया तो यह ऑफिशियल सीक्रेट नहीं रहा। डी क्लासीफाइड होने के बाद मामला कौमी सलामती कौंसिल में भी रखा गया। कौमी सलामती कौंसिल में साइफर आने के बाद सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पर डीमार्श भी किया। वाज़ेह रहे कि साइफर केस में चेयरमैन PTI जुडिशल रिमांड पर हैं और FIA ने 16 अगस्त को चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मांगा था। ताहम अदालत ने दरख्वास्त मंजूर नहीं की और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के मुताबिक जुडिशल होने के बाद इसी केस में फिजिकल कस्टडी या रिमांड नहीं मांग सकते। अब चालान जमा होगा और ट्रायल चलेगा। अलबत्ता मुलजिम जमानत की दरख्वास्त भी कर सकता है। सिक्योरिटी खदशात के बायस वजारत कानून ने समाअत अटक जेल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ने का इम्कान है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा हो सकता है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल है। वज़ारत ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म की मशावरत से देगी। कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता हुआ। ज़राए वज़ारत ख़जाना ने बताया कि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने IMF नुमाइंदा ईस्टर पीरी से राब्ता किया, जिसमें बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत की। ज़राए का कहना था कि निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF को बिजली बिलों में इजाफे के बाद की सूरत हाल से आगाह करते हुए बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजावीज़ पेश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला किया गया। 400 यूनिट तक के बिजली बिल आइंदा 6 माह में एक साथ में वसूल किए जाएंगे। रिलीफ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF की रजामंदी के बाद रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलविस कीनिया पुलिस के 5 अहलकार बहाल होने के बाद ड्यूटी पर वापस आ गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکار بحال ہونے کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل میں ملوث کینیا پولیس کے 5 اہلکاروں کو بغیر احتساب نوکری پر بحال کر دیا گیا، جبکہ 2 کو ترقی بھی دے دی گئی۔ کینیا کی انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی نوب آباد بھی قتل کی وجوہات منظر عام پر نہ لا سکی، جبکہ پولیس اہلکاروں کی بحالی اور تحقیقات کی طوالت سے متعلق سوال کا جواب بھی اتھارٹی کے ترجمان نہ دے سکے۔ کینیا کے صحافی نیابوگا کیاگی نے بتایا کہ 5 پولیس اہلکاروں کو انکوائری میں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے اور نوب آباد ارشد شریف کے قتل میں ملوث 5 پولیس اہلکار نہ صرف مارات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ ان میں سے 2 کو ترقی بھی دے دی گئی ہے۔ انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے پر تفصیلات بتائی جائیں گی۔ دوسری جانب کینین ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل پولیس سروس ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں سست روی کا مظاہرہ کر رہی تھی کیونکہ اس میں ان کے ارکان شامل تھے۔ کینیا کی انسانی حقوق کمیشن کے رکن مارٹن نے کہا ہے کہ تاخیر سے واضح ہے نیشنل پولیس سروس اس معاملے کی تحقیقات میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگاڈی ہائی وے پر پولیس نے سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔ بعد ازاں کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعہ غلط شناخت کا قرار دیا گیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر شیر آنے کے معاملے پر وائلڈ لائف نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں شارع فیصل پر شیر آنے کے معاملے پر وائلڈ لائف نے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا اور واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق شام 6:45 بجے اطلاع ملی کہ شارع فیصل پر شیر گھوم رہا ہے۔ پہنچے تو پتہ چلا کہ شیر بلڈنگ کی پارکنگ میں ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر شیر کو پکڑ کر کراچی چڑیا گھر منتقل کیا گیا، جبکہ اس موقع پر موجود گاڑی میں کچھوے کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ انچارج وائلڈ لائف جاوید مہر نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں جانوروں کا بیوپاری شمس، ڈرائیور، کیئر ٹیکر اور کلینر شامل ہیں۔ جاوید مہر کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی ضبط کر لی ہے۔ شیر کو حفاظتی تحویل میں لے کر چڑیا گھر منتقل کر دیا ہے۔ گرفتار ملزمان کو کچھ دیر میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کراچی کی شارع فیصل پر دہشت پھیلانے والا شیر پنجرے میں قید کر کے محکمہ وائلڈ لائف نے چڑیا گھر منتقل کر دیا۔ شیر کے مالک کی سوزوکی سے کچھوا بھی برآمد ہوا، جس پر شیر اور کچھوے کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ممکنہ طور پر شیر اور کچھوے کو فروخت کے لیے ڈیفنس لے جایا جا رہا تھا۔ شیر کے مالک شمس الحق نے پولیس کو دیے جانے والے بیان میں کہا کہ شیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا۔ 2-3 روز سے شیر کچھ کھا نہیں رہا تھا، جبکہ کچھوے کو موشن ہو رہے تھے، اسے بھی ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ خود ہی شیر کی دیکھ بھال کرتا ہوں، زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے شیر گھبرایا اور قابو نہ کر سکا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔